الرحمن الرحیم باب قوله ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. شعائر شعیرتن کی جمع ہے. شعیرہ کے معنی علامت، نشانی، اسی کی جمع شعائر. اسی سے آتا شعائر اسلام یعنی علامات اسلام، مطلق نہیں، المختصۃ بھی اسلام کے ساتھ خاص ہے. جیسے اذان، اقامت جمعہ، عیدین، روزے، نمازیں، یہ سب شعائر اسلام سے ہیں. اور کچھ شعائر اہل سنت سے ہیں، وہ الگ ہیں. جیسے اذان، قبر پر انگوٹھے چومنا ہے کہ نہیں، اور حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا شروع کرنا ہے نا، اور ایسی فاتحہ، کھچڑا، جھنڈے لگانا، جھنڈیاں لگانا ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے؟ شعائر اہل سنت سے. تو شعائر جیسے اذان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اذان شاعر اہل اسلام سے ہے. تو شاعر کے لیے موقوف علیہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ نظر ہے، نیاز ہے، فاتحہ ہے، اذان ہے، انگوٹھے چومنا ہے، اگرچہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ شعائر ہے کہ نہیں. شعائر پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. شعائر پر ہے نا، ابھی نہیں کہیں گے جناب واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلا شبہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن علامت ہے، علامت. تو شاعر اہل سنت سے ہیں. جی بس سمجھ میں آ رہی ہے نا. جی بہرحال تو شعائر شعیرہ کی جمع، اس کے معنی علامت. شعیرہ التی تعرف بالشیء، جس سے شے کی معرفت ہے نا، شاعر. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما. یطوف ہے نا، تا کا تا میں ادغام کیا ہے، باب تفعل سے. حج اور عمرہ اسلام کے آنے سے پہلے سے ہیں. سنیں. دوسری بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں تھیں، اب ان پہاڑیوں کی جگہ ہے، انہوں نے بالکل اب تو پلان بنا دیا. بالکل جب میں گیا تھا 2005 میں، تو صفا اور مروہ کے کناروں پر جو تھا وہ بلند حصہ تھا، اب سنا کہ اس کو بھی ختم کر دیا ہے. صفا والمروہ، صفا اور مروہ، صفا ادھر ہے اور مروہ اس طرف ہے. دوڑ کا آغاز صفا سے ہوتا ہے. صفا اور مروہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ایک روایت یہ ہے کہ صفا پر حضرت آدم علیہ السلام اتر آئے، تو صفی اللہ سے صفا ہے. اور مروہ پر حضرت حوا علی نبینا وعلیہ السلام آئی، تو وہ مروہ ہے. سمجھے؟ بعد میں اصاف اور نائلہ اور بعد میں اوصاف بھی پڑھا ہے. انہوں نے زنا کیا، زنا کا ارتکاب کیا، تو زنا کے ارتکاب کی سزا کے طور پر یہ پتھر میں تبدیل کر دیے گئے. تو اوصاف کا مجسمہ صفا پر کھڑا کیا اور نائلہ کا مجسمہ مروہ پر کھڑا کیا. بعد میں ان مجسموں کی لوگوں نے عبادت شروع کر دی اور یہ بت ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟
اور بعض روایتوں میں یہ کہ بعد میں ان بتوں کو جو ہے وہ سین کعبہ میں منتقل کر دیا گیا تھا. اسلام آیا تو ان کو توڑ دیا گیا. لیکن پہلے یہ صفا اور مروہ پر ان کو نصب کیا گیا تھا. اتنا سمجھ میں آئی؟ اچھا، دوسری بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ مختلف قبیلوں کے الگ الگ بت تھے، الگ الگ. انصار جو مدینہ انصار یہ اسلامی نام ہے. ان کو پہلے بنی قیلہ کہا جاتا تھا. بنی قیلہ اوس و خزرج کی اولاد بنی قیلہ. تو یہ بنی قیلہ منات کو پوجتے تھے. سنیں، اور اہل مکہ جہاں اور معبودان باطلہ کی پرستش کرتے تھے، اوصاف اور نائلہ کی بھی پرستش کرتے تھے. سنیں، جب اسلام آیا تو اہل مکہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو ناپسند کیا، اس لیے کہ یہاں پر بت نصب کیے ہوئے تھے، ہے نا. بنی قیلہ منات کی پرستش کرتے تھے، اس کا مجسمہ مقام قدید کے قریب تھا. تو جب بنی قیلہ حج یا عمرہ کرنا آتے تو احرام وہیں سے باندھتے تھے. کہاں سے؟ قدید سے، جہاں پر کہ منات ان کا بت تھا. وہ بھی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو ناپسند کرتے تھے، مگر ان کے ناپسند کرنے کی وجہ الگ تھی. اور اہل مکہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو صفا مروہ کے درمیان سعی کو ناپسند کرتے تھے، اس کی وجہ الگ تھی. سمجھ رہے ہو؟ اہل مکہ کے صفا مروہ کے درمیان سعی کو ناپسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر بت تھے، اور ہم جب بت تھے تب سعی کرتے تھے. اب بھی ہمارا وہی فعل رہے جو کہ زمانے جاہلیت میں تھا، یہ ناپسند کرتے تھے. اور بنی قیلہ یعنی انصار صفا مروہ کے درمیان سعی اس لیے ناپسند نہیں کرتے تھے کہ ہم زور جاہلیت میں یہاں پر سعی کرتے تھے، اس لیے نہیں، سنیں، بلکہ اس لیے کہ ہم تو احرام باندھتے تھے قدید سے، منات کے پاس سے. اور یہ اہل مکہ زمانے کفر میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، تو ہمارا فعل ان کے فعل کے مشابہ نہ ہو جائے، اس لیے وہ ناپسند کرتے تھے. اللہ اکبر. شاید نہیں سمجھے، ناپسند کرنے کی وجہ دونوں کی الگ الگ ہے. اہل مکہ کی الگ ہے اور اہل مدینہ کی الگ ہے اسباب. لیکن بہرحال یہ اجماع مؤلف تھا. اجماع مؤلف پڑھا ہوگا نا آپ نے؟ اجماع مؤلف پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ یعنی دو مجتہد ایک حکم پر متفق ہو جائے، لیکن ایک اس حکم پر بعض مجتہد کے نزدیک حکم کی علت الگ ہے، اور دوسرے بعض مجتہدین کے نزدیک اس حکم کی علت الگ ہے. تو علت تو الگ الگ ہے، لیکن حکم پر دونوں مجتمع ہیں، لیکن علت حکم دونوں کے الگ. اس سے کیا بولتے ہیں؟ شاباش، ماشاءاللہ. سمجھے؟ اجماع مؤلف. تو یہ انصار اور اہل مکہ کا اجماع مؤلف کس بات پر؟ کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا بہتر نہیں ہے، اس میں حرج ہے. حرج ہے یہ تھا کس میں؟ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں حرج ہے. یہ حکم ہے، یہ حرج ہے. اس پر اجماع تھا اہل مکہ کا بھی اور اہل مدینہ کا بھی. حرج ہے، کیوں ہے؟ علت الگ الگ ہے، حرج ہے یہ تھا.
تو قرآن نے حرج ہے اس کا رد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ای فلا حرج علیہ ان یطوف بہما۔ سمجھ گئے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج کرے اور یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں کی صحیح کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو یہ ان کے اس اعتقاد کا رد ہے کہ حرج ہے، تو فرمایا فلا حرج علیہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہ۔ بات سمجھ گئے بیٹا؟ اس لیے امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صحیح کرنا سنت ہے، چونکہ فلا حرج علیہ فرمایا ہے نا، اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک فرض ہے، رکن ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم السعی فاسعوا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر سعی فرض کر دی ہے، لہذا تم سعی کرو، ان کے ہاں فرض ہے۔ اور امام اعظم علیہ الرحمہ جو امام الائمہ ہے، سراج الامہ ہے، ان کے یہ فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب۔ رکن کیوں نہیں ہے؟ تو رکن کے لیے چاہیے ثبوت قطعی، یعنی قطعی دلالت نص چاہیے، اور ان اللہ کتب علیکم السعی یہ خبر واحد ہے، خبر واحد سے رکنیت ثابت نہیں ہوتی ہے، بات سمجھ گئے؟ لیکن صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا اور خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل سعی علی سبیل المواظبۃ من غیر ترک احیانا دلیل وجوب ہے۔ اللہ اکبر، لمبی ہو گئی دلیل کیوں؟ ارے تو اس باتیں سمجھتے ہو گئے، تو بہت کچھ سمجھنے لگا ہوگا، اور تم ساری باتیں سمجھ جاتے ہو گئے نہیں ہے نا بیٹا؟ یہ جو کیا ہے، اس لیے کہ سنت میں چاہیے ترک احیانا، سمجھے؟ تو مواظبت من غیر ترکن فی ای حین کان، یہ دلیل وجوب ہے۔ اس لیے کہ فرمایا بھی ان اللہ کتب علیکم السعی، اور پھر اس پر عمل بھی ہے، اور عمل بھی علی سبیل المواظبت ہے، اور ترک کبھی نہیں ہے نا۔ اس لیے جناب سعی کرنا یہ عمرہ اور حج کے درمیان واجب ہے نا۔ اب رہا قرآن نے جو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فلا جناح علیہ، اس پر جناح نہیں ہے۔ تو میں نے اس کا جواب آپ کو بتا دیا پہلے کہ چونکہ وہ حرج سمجھتے تھے تو ان کے اس اعتقاد کا رد انہی کے انداز میں ہے، وہ جناح سمجھتے تھے تو فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہ۔ بات سمجھ گئے بیٹا؟ اب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ حضرت عروہ ابن زبیر نے کہا، عروہ ابن زبیر، عروہ تابعی ہیں، ان کی پیدائش ہی جناب 20 ہجری کی ہے، 10 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، سمجھے؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضور کے وصال کے بعد 48 سال زندہ رہیں، تو گویا کہ ان کے حضرت ام المؤمنین کے انتقال کے وقت میں عروہ ابن زبیر کی عمر 38 سال تھی، 38 سال ہے نا۔ اور فرماتے ہیں لیکن جب میں نے ایک یہ مسئلہ حضرت عائشہ ام المؤمنین سے معلوم کیا تو میں اس وقت میں 9 عمر تھا،
میں نے معلوم کیا کہ ام المؤمنین کوئی انسان اگر حج و عمرہ نہ کرے، حج و عمرہ کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، تب تو اس پر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. کیا اس پر کوئی حرج کیوں؟ قرآن فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اس سے تو معلوم ہوا کہ اگر حج عمرہ کرنے والے نے صحیح کر لی صفا مروہ کے درمیان تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے، کر لی صحیح تو اس سے معلوم ہوا کہ نہیں کی تب بھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کر لی تو حرج نہیں ہے اور نہیں کی تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے. نفل نماز بیٹھ کر پڑھ لی کوئی حرج نہیں ہے. کیا مطلب یہ کیا مطلب ہوا کہ بیٹھ کر نہ پڑھی تو نفل نماز تو ہو جائے گی. تو حج و عمرہ کے درمیان صحیح کی تو جناب حرج نہیں کا مطلب کیا ہے؟ حج و عمرہ کیا اور صحیح نہ کی یہ حضرت عروہ نے معلوم کیا. یار کم سمجھ رہے ہوگے سنا رہی. تو ام المؤمنین عالمہ فقیہ مجتہدہ، ایسی مجتہدہ کہ اکابر صحابہ اگر کسی مسئلے میں الجھن محسوس کرتے تو ام المؤمنین سے رجوع فرماتے. ام المؤمنین سے، اور ام المؤمنین جو فرماتی اس کا وزن ہوتا. بات سمجھ گئے؟ اور اگر ام المؤمنین کا قول الگ ہے اور اس پر اگر اجماع نہیں بھی ہوا تب بھی ان کو اس قول کی اتنی اہمیت تھی کہ یہ کہا جاتا کہ عائشہ یہ فرماتی ہیں. اللہ کبیرہ. ارے نہیں سمجھے؟ اسے اگر امام محمد کا اختلاف ہو گیا امام اعظم سے کسی مسئلے میں تو فتویٰ کرتے امام اعظم کے قول پر ہو، لیکن تب بھی کہتے نا کہ امام محمد نے یہ فرمایا، قاضی ابی یوسف نے یہ فرمایا، امام صاحبان کا قول یہ ہے، فتویٰ اگر سے قول امام اعظم پر ہو تو اس کا مطلب یہ ان کے قول کا وزن ہے کہ فتویٰ اگر سے امام اعظم کے قول پر ہے لیکن ان کا قول بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا، وہی بیان کیا جاتا کہ ان کا یہ قول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ ذوق سلیم کام نہیں کرتا ہے نا؟ تو یہ قول کی اہمیت اور عظمت کی بات ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اتنا بعظمت ہوتا تھا کہ اکثر معاملات میں اتفاق ہو جاتا. ام المؤمنین نے فرما دیا ہے بس وہی بات ختم. اور اگر ام المؤمنین کے قول پر اجماع نہیں بھی ہوا اور مسئلہ اجتہادی ہے وہ اور صحابہ کرام کی رائے الگ الگ ہے تو بھی قول عائشہ کو الگ بیان کیا جاتا کہ ام المؤمنین نے یہ فرمایا ہے. ارے ماذا الرحمان سبحان، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فقیہہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ بات معلوم کی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے ایک جملے میں جواب دے دیا. اللہ کبیرہ. جواب دے دیا ایک جملے میں. بتاؤں جملہ ایک جملے میں. اگر مطالعہ کر کے آئے تھے تو خود بول دیتے کہا یہ جملہ ہے، مطالعہ نہیں کیا ہے نا. ایک جملے میں جواب فرمایا بھانجے بیٹے اگر بات وہ ہوتی جو تم کہہ رہے ہو تو قرآن کی آیت ہی ہوتی فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما. ارے کیا اگر وہ معنی مراد ہوتا جو تم کہہ رہے ہو تو کیا ہوتا قرآن میں فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما یہ ہوتا. سمجھے کہ اگر حج و عمرہ کے درمیان صحیح کرنا واجب نہ ہوتا تو یہ ہوتا کہ اگر کسی نے حج و عمرہ کیا اور صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہوتا اگر وہ معنی مراد ہوتا جو تم کہہ رہے ہو. اللہ جواب نہیں دیں گے. قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ حج و عمرہ کریں
اور صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کریں تو حرج نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا ہے، اس لیے وہ معنی مراد نہیں۔ اب قرآن نے یہ انداز کیوں اختیار فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ام المؤمنین کی قول کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ چونکہ اہل مکہ اور اہل مدینہ یعنی دور جاہلیت میں اعتقاد یہ تھا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں حرج ہے، سعی کرنے میں حرج ہے، اس لیے ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اور رہا کہ کرنا کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کہیں ایسے ثابت نہیں ہوتا، ورنہ یہ ہوتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہ۔ بیٹا اسحاق سمجھ گئے؟ ادھر آؤ اسحاق، ادھر آئیے۔ اب نہیں ہے اگرچہ کیا نام اس کا کچھ جو ہے چلو ہے تو اب نہیں، کچھ بھی صحیح نہ پڑھنا ہے نہ ہے، لیکن ہے تو اب نہیں، کل آئے گا تو ہمارے ہی کیوں ہے؟ بس آرام سے بیٹھو، کوئی سامان ہٹاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی دقت تو نہیں ہے۔ اسی میں بڑا خیال رکھنا ہے ماشاء اللہ۔ چلو بیٹا، ہاں ایک یہ دیکھو، دیکھ رہے ہو تو دیکھ لو، دیکھنا چاہو تو تو اب یہ فن الصفا میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام بخاری کی یہ تو پوری بات سمجھا دی میں نے، تو سمجھا دی جو سمجھانا تھی مجھے، ہے نا۔ اب اگلی ایک بات، امام بخاری علیہ رحمہ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر کوئی جملہ آ جاتا ہے یا کوئی کلمہ اور وہ کلمہ قرآن میں کسی دوسری جگہ پر بھی ہوتا ہے تو اس کا معنی بھی بتا دیتے ہیں، یہ سمجھ گئے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ۔ تو ان الصفا، صفا ہے نا، صفا سات سے صفا، قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اس میں فمثله كمثل صفوان، حافظو ماشاءاللہ، حافظ قرآن شریف کی بیٹا کچھ آتے کر لو چاہیے۔ صفوان تو صفوان کا معنی بتا دیا، جو صفا ہے نا کیا مطلب تھا، صفوان اس کا معنی کیا ہے یہ بتا دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتا کر کے ضائع نہ کرو اور تکلیف پہنچا کر کے۔ بیٹا قرآن کا مزاج یہ ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ احسان جتانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جو تم دے رہے ہو مت دو، ہے نا، دیا بھی اور گایا بھی۔ اور جیکٹ کیا بنا دی، پوری سردی یہی تانا ہے، موہن ہم نہیں دیے، کیسی لگ رہی تھی مولانا صاحب کو جرسی دیکھی آپ نے، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، ہاں میں نے خریدوا دی۔ ویسے سردی پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ٹھنڈ لگتی ہے، تو میں نے سوچا میرے دل کو بڑا ترس آیا، لے گیا بلا کے مارکیٹ میں، جو چاہو خرید لو، تو بہت اچھی لگ رہی ہے نا، دیکھا نا آپ نے، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ بار بار تیرا جا رہی تھی امام سے، دیکھو تو اب ماشاء اللہ تو امام صاحب اچھے لگ رہے ہیں، اب جاتے ہیں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ کہ نہیں بیٹا، قرآن کریم نے فرمایا قول معروف ومغفرہ خیر من صدقہ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ قول معروف، اچھی بات کہہ دینا،
اچھی بات کہہ دینا. کہا کچھ تعاون کریں گے آپ؟ کہا اللہ تعالیٰ کے کام کو مبارک فرمائے. تو میرا حساب نہیں. قول معروف، اچھی بات، سائل کو اچھی بات کہہ دیں. اللہ آپ کو بھلا کرے. مجھے بڑا احساس ہے کہ میں کچھ آپ کا تعاون نہیں کر پایا. قول معروف، قول معروف و مغفرہ. یہ مغفرہ کا ذکر قول معروف کے ساتھ قرآن نے کیا ہے. وہ مغفرہ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ سائل کی طبیعت اور فطرت میں ضد ہوتی ہے. لے کر ہی جاؤں گا، لے کر جاؤں گا. ارے صاحب 280 سوئی دے دیجیے. اب ذرا اس کی ذمہ کچھ ہے ہی نہیں، خالی 20 کا نوٹ ہے، وہ بھی کرائے کے لیے ہوتا ہے. ارے صاحب 150 دے دیجیے. اب 5 آدمی کھڑے ہوئے 50 روپئے مانگ رہا ہے لیکن جیب میں ہے نہیں. تو ایک فطری طور پر جو ہے نا جھنجھلاہٹ آتی ہے، جھنجھلاہٹ آتی ہے، جھنجھلاہٹ آتی ہے. جھنجھلاہٹ بھی نہیں سمجھتے ہو کیا؟ جھنجھلاہٹ آتی ہے تو کوئی ضد کیا جا رہا ہے. تو قرآن کریم فرماتا قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کہنا اور سائل کی ضد پر درگزر کر دینا. وہ مغفرہ ہے نا، درگزر کر. وہ مغفرہ، اور درگزر کر دینا سائل کی ضد پر. سائل کی فطرت ہے ضد. وہ دل گھر سے تہیا کر کے نکلا ہے، کسی کے دروازے سے خالی نہیں لوٹوں گا. ضد کر کے ضد کرنا اس کی طبیعت ہے. اسی لیے قرآن نے قول معروف فرمایا، اور فرمایا اچھی بات کہہ دو کہ اگر وہ ضد نہ کرتا اور ضد کر رہا ہو مغفرہ، درگزر کرو. کس کو؟ اس کی وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہے نا. یہ دونوں کام جو ہیں خیرون بہتر ہیں من صدقۃ یتبعها اذی، ایسے صدقے سے کہ جس کے بعد تکلیف پہنچانا ہو، ہے نا. یتبعها من صدقۃ یتبعها، بس ایک صدقہ کیا، کیا دیا، اسی کے بعد تکلیف کا سلسلہ شروع ہوا. ایک بار صدقہ دیا، 1000 مرتبہ احسان جتایا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ، ارے نہیں سمجھے؟ ایک بار تجھے دیکھا، 100 بار دعا دی ہے. یہ بار بار خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اور قرآن نے پھر فرمایا اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ ہم ہی مالدار ہیں اور ہم ہی دیں گے تب اس کا کام چلے گا. یہ مت سمجھنا. واللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہی غنی حقیقی ہے. تمہارے ہاتھ اور تمہارے قبضے میں جو مال ہے یہ سمجھو کہ جیسے کہ عارضی طور پر ہے، آیا نہیں گیا. المال راحن و غادن، غادن و راحن. مال تو آنے جانے والی چیز ہے، کہیں رکتا ہی نہیں ہے. رک جائے تو مال نہ رہے. مال تو ہاتھ بدلنا چاہتا ہے، ہاتھ بدلتا رہتا ہے. واللہ غنی، اللہ تعالی غنی ہے اور تم حلم و بردباری سے کام لو. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالی غنی ہے اور حلیم ہے. تو جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ حلیم ہے. اس رب کی صفت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سائل اگرچہ تم سے ضد کرے تو اس سے درگزر سے کام لو. واللہ غنی ہے نا. سمجھ گئے؟ اب قرآن نے پھر ایک مزاج دیا. لوگوں صدقات دیتے ہو لیکن لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى. مضاف محذوف ہے. لا تبطلوا اجور صدقاتکم، اجر یا ثواب صدقاتکم بالمن والعذى. لوگوں احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر کے اپنے صدقات کے احسان کو باطل نہ کرو. اس لیے کہ صدقات پر صدقہ دے کر کے احسان جتا دینا اور اس کو تکلیف پہنچانا یہ اس ثواب کو ضائع کر دیتا ہے جو ثواب تمہارے فعل صدقہ پر مرتب ہوتا. سمجھ گئے؟ اب قرآن نے اس آیت میں 2 چیزوں کو ذکر فرمایا. ایک تو صدقہ دے کر کے احسان جتانا، ایک تو یہ، اور ایک دکھاوے کے لیے صدقہ کرنا. دکھاوے کے لیے صدقہ جانتے ہو یہ نہیں ہے کہ آخرت میں کچھ اجر ملے گا، بلکہ واہ واہ ہو جائے گی. واہ واہ کیا بہادر آدمی ہے بھائی، واہ واہ رات تو کمال ہو گیا، فلاں صاحب نے اتنے روپے مسجد کو دے دیے، مدرسے کو دے دیے. رضا الہی
اس صدقے پر ابھارنے والا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ نہیں. صدقے کا جو داعی اور مقتضی تھا وہ صرف ریا الناس. ریا باب مفاعلت کا مصدر ہے، قتال کے وزن پر ہے، مبارات کے معنی میں دکھاوا. دکھاوا کو نہیں سمجھتے ہو کیا ہے نا؟ ریاکاری نہیں سمجھے؟ ماشاء اللہ دیکھو، ہاں ہے نا، دکھاوے والے کام. تو فرمایا کہ یہ دکھاوے والا صدقہ جو ہوتا وہ، اور صدقہ دے کر کے جو احسان جتایا جاتا وہ، یہ دونوں وہ ہیں کہ جن پر آخرت میں کوئی اجر مرتب نہیں ہوتا. اجر مرتب کس پر؟ دکھاوے والے صدقے پر، اور اس صدقے پر جس کے بعد کے احسان جتانا. قرآن نے ایک مثال پیش کی ہے. کیا مثال پیش کی ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا. مثال پیش کی ہے قرآن نے. پتھر تو جانتے ہو گے ہے نا، لیکن پتھر مجھے نہیں سمجھانا ہے. خاص پتھر، بالکل چکنا پتھر. چکنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ بالکل چکنا، جس میں کوئی بھی نشیب و فراز نہ ہو، ہے نا، کھردرا پن جس میں نہ ہو، بالکل چکنا پتھر. چکنا پتھر، چکنا پتھر. تو اب چکنا پتھر ہے اور گرد و غبار اڑتی ہے راستے کی، تو چکنے پتھر پر بھی گرد و غبار لگ جاتا ہے. اور لگتا ہے پتھر کیا ہے بھائی؟ مٹی میں لد پد ہے، بالکل مٹی میں. مٹی لگ رہی ہے نا، مٹی لگ رہی ہے نا. لیکن ذرا سی بارش ہوئی، ذرا سی بھی نہیں سمجھے، ہلکی بارش ہوئی تو پتھر بالکل صاف، اس پر گرد و غبار کا بالکل اثر نہیں، اثر اس کا کوئی بھی جناب حصہ گرد و غبار کا باقی نہیں ہے. سمجھے؟ اور بارش پڑنے سے پہلے کیسا تھا پتھر؟ غبار میں اٹا ہوا تھا، غبار میں اٹا ہوا تھا. اور بارش ہوئی، بارش پڑنے سے پہلے کیسا پتھر نظر ہی نہیں آ رہا تھا، مٹی مٹی لگ رہی تھی. اور ذرا سی بارش پڑی، بالکل صاف، بالکل صاف. اور وہ پتھر جو کہ کھردرا ہوتا ہے، اس میں نشیب و فراز ہوتے ہیں، تو اس میں اگر بارش پڑ جاتی ہے تو بھی اس کے نشیب میں، اس کے کھردرے پن کے جو نشانہ ہوتے ہیں صاحب الرحمان، اسے مٹی لگی رہ جاتی ہے. لیکن جو چکنا پتھر ہوتا وہ ہے، وہ لوگ بالکل صاف. قرآن فرماتا ہے یہ جو لوگ احسان جتانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے بہت صدقات ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل صدقات میں غرق ہے. یہ ہزاروں نے لاکھوں خرچ کیے انہوں نے، سمجھے، بالکل مستغرق نظر آتے ہیں مولانا وسیم صدقات میں. لیکن قیامت کا ذرا سا جھٹکا جب آئے گا، ذرا سا جھٹکا آئے گا، تو ان کی ذات صدقات کے فعل سے ایسی خالی ہو جائے گی جیسے بارش پڑنے سے وہ پتھر صاف ہو جاتا ہے جو کہ چکنا ہو. اللہ قرآن کہہ رہی ہے، ہم سمجھے، جیسے ذرا سی بارش ہوئی تو پتھر جو غبار میں اٹا ہوا تھا وہ بالکل بے غبار ہو جاتا ہے. ایسی وہ انسان کہ جو ریاءً خرچ کرے یا صدقے کے بعد میں لوگوں کو جناب تکلیف پہنچائے. لگتا ہی ہے کہ جناب یہ انسان بڑی صدقات کرنے کا عادی ہے، اس کی زندگی میں تو صدقات ہی صدقات ہیں. نہ جانے کتنے غریبوں کے اس نے مکان بنوا دیے، غریب بچوں کی شادی کروا دی، مسجدوں میں ٹائل لگوا دی، پتھر لگوا دیا، فرش لگوا دیا، یہ کیا وہ کیا، نہ جانے کیا بہت سارے اس کے پاس تو سامان مغفرت ہیں. لیکن بیٹا جیسے ہی قیامت کا جھونکا آئے گا تو اس کی عملی زندگی سے صدقات ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے کہ پتھر سے گرد و غبار ختم ہو جاتا ہے. پوری بات سن رہی ہے؟
اب بیٹا قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھو، حافظ نہیں ہو لیکن سمجھ جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان، صفوان کے معنی حجارۃ املس، چکنا پتھر. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل، وابل کے معنی بارش، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، صلدا صلد کے معنی وہ پتھر کے جس پر کوئی گرد و غبار نہ ہو، فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کمایا تھا اس میں سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو بیٹا میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے دو آیت کریمہ کی تفسیر سے قول معروف ہے نا، سمجھ گئے. اب اس میں جو لفظ تھا علیہ تراب اس کا مسئلہ صفوان، تو صفوان کی تفسیر بیان کرنا تھی حضرت امام بخاری کو. صفوان اس لیے کہ صفا یہاں پر ہے، تو تفسیر وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. فرماتے ہیں شعائر علامات، واحد شعیرہ، شعرہ اور شعیرہ دونوں آتا ہے. وقال ابن عباس الصفوان، وہی بیٹا صفوان، الصفوان الحجر، ويقال الحجر الحجارہ الملس، ملس املس کی جمع ہے. کہا جاتا ہے کہ صفوان وہ پتھر التی لا تنبت شیئا، کہ جس پر کوئی چیز نہ اگے، جو کسی چیز کو نہ اگائے، بالکل صاف پتھر. والواحدہ صفوان، بولو، اور اس کا واحد صفوانتن ہے بمعنی صفا، والصفا للجمیع، اور صفا جو ہے صفا اس کا اطلاق جمع کے لیے ہوتا ہے، جیسے بقرتن اور بقر، قمرتن اور قمر، ایسے صفا اور صفوانہ. اس کے واحد و جمع کے درمیان جو فرق ہے وہ تا کے ذریعے ہے. حدثنا، اب بیٹا پوری بات سمجھیے. اب حدیث سے بات سنیے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ سے کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا، وانا یومئذ حدیث السن، اور میں اس وقت 9 عمر تھا. ارأیت، یہ بتائیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فما ارى علی عاد شیئا اللہ یطوف بہما. تو میں تو کوئی اس میں حرج نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان حج و عمرہ کرنے والا اس کا طواف صحیح نہ کرے. تو ام المؤمنین نے فرمایا کلا کلا، نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ مراد نہیں ہے. لو کانت کما تقول، کانت لا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، ہرگز نہیں. اگر وہ معنی مراد ہوتا جو تم کہہ رہے ہو تو آیت کریمہ یہ ہوتی فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما. انما انزلت هذه الآیت فی الانصار، یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی. کانوا یحلون لمنات، جو کہ منات سے احرام باندھتے تھے. وکانت منات حزب قدید، اور منات بت قدید کے مقابل تھا. وکانوا یتحرجون ان یطوفوا بین الصفا والمروہ، لوگ حرج سمجھتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں. جب اسلام آیا سألوا رسول اللہ، انہوں نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا عن ذالک، اس کے بارے میں. اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. میرا بیٹا انس بن مالک
حضرت سلیمان بصری کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے صفا اور مروہ کے سے متعلق دریافت کیا. فقال كنا نرى انهما من امر الجاہلیہ. انس بن مالک نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا تو دور جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. تو جب اسلام آیا تو امسکنا عنہما، ہم نے صفا مروہ کے درمیان سعی کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ الی قولہ ان یطوف بہما. سمجھ گئے بیٹا؟ اچھا یہ بات مکمل ہو گئی. اب اگلا باب سنیے. باب قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. اللہ اکبر. قرآن کریم فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے سوا کچھ شریک بنا دیے ہیں. کیا؟ اللہ انداز بیٹا ند کی جمع ہے. آپ نے پڑھی ہے، اس کی تفسیر آئی ہے نہیں آئی ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. انداز ند کی جمع ہے اور ند کا معنی وہ مثل جو اس کا مقابل ہو. کیا بیٹا؟ وہ مثل جو اس کا. قرآن کریم فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقالوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منها كما تبرؤوا. ہے نا؟ اب سنو بیٹا، قرآن کریم نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالی کے سوا اور اللہ تعالی کے شریک بنا دیے. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو بیٹا یہ بات تو میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ مشرکین مکہ، اہل مکہ، مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے. ہے نا؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ کو تو مانتے تھے، اس کے وجود کے منکر نہیں تھے. اس کے وجود کے منکر نہیں تھے اہل مکہ، مشرکین مکہ. لیکن وہ اللہ تعالی کے سوا ان معبودان باطلا، وہ جو بتوں کو پوجتے تھے. اچھا کیوں پوجتے تھے یہ؟ تو کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم انہیں اسی لیے پوجتے ہیں تاکہ ان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہو جائے. سمجھ بیٹا؟ تو بچہ دینے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ، وہ سب مانتے تھے وہ. لیکن انہیں بھی پوجتے تھے انہیں بھی. ہے نا؟ کیوں پوجتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی ہے. انہیں پوجتے تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اسی لیے تو مشرک ہوئے. وہ مشرک کے معنی شریک ٹھہرانے والا ہے نا. مشرک کا معنی شریک، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے والا. تو منکر نہیں تھے، مشرک تھے وہ. اللہ اکبر کبیرہ. داریہ منکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ منکر ہوتا ہے. وہ لوگ منکر نہیں تھے بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ کی سوا اور بھی معبودان باطلا کی پرستش کرتے تھے. یہ ان کا جرم شدید تھا، اور ان کا جرم اتنا سنگین تھا یہ
کہ وہ جتنی محبت اللہ تعالی سے کرتے تھے اتنی محبت ان معبودان باطلہ سے کرتے تھے. جی کیا معبودان اتنی محبت، کتنی محبت؟ جتنی اللہ تعالی سے کرتے تھے. قرآن کریم کی اس آیت میں ان کی اسی گمراہی کا بیان ہے، اور ساتھ میں قرآن نے جملہ معترضہ کے طور پر اہل ایمان کا فعل بھی ذکر کر دیا اور فرمایا کہ اہل ایمان سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ. قرآن نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، قیامت کا جب دن آئے گا تو یہ سب معبودان باطلہ ان کی عبادت سے اظہار بیزاری کر دیں گے، کہیں گے ہم تو ان کی عبادت سے راضی نہیں تھے. تو اس وقت میں ان کی تمنا ہوگی، ایک تمنا ہوگی ان کی. کیا تمنا ہوگی؟ تو قرآن نے ان کی اس تمنا کا ذکر بھی اس آیت میں کیا ہے. تمنا یہ ہوگی کاش ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، پھر وہ یہ عالم قائم ہو اور یہ ہمارے درمیان کھڑے ہوں، ان کے مجسمے کھڑے ہوں. تو پہلی زندگی میں تو ہم نے انہیں پوجا، اور اس پوجا کا صلہ انہوں نے یہ دیا کہ اظہار بیزاری کر رہے ہیں. کاش اگر دنیا میں جانا ہو اور پھر وہاں پر ہمارے سامنے یہ ہو تو ہم اس وقت میں ان سے اظہار بیزاری کریں جیسے آج انہوں نے ہم سے اظہار بیزاری کیا ہے. اللہ کیا تمنا کریں گے؟ کاش دنیا قائم ہو بولو اور ان کے مجسمے بنے ہوں، تو ہم جتنا ہم سے اظہار بیزاری کر رہے ہیں اسی انداز میں ہم سے اظہار بیزاری کر رہے ہیں. بات سمجھ گئے؟ ان کی پوری تمنا سمجھ گئے. اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھیے اور آیت کریمہ پڑھیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. ابھی میں جملہ معترضہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. ہے نا، کاش ظالمین اس وقت کو دیکھیں کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. کاش یہ اس وقت کو دیکھیں. آج اگلے آیت میں قرآن فرماتا ہے کیا اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا. ترجمہ سمجھئے؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا، فعل ماضی مجهول ہے، من الذین اتبعوا. ارے ملا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. جب متبعین سے اظہار بیزاری کریں گے اور اول عذاب دیکھیں گے، وہ تقطعت بہم الاسباب، اور ان کے جو رشتے ناتے تھے وہ سب کٹ جائیں گے. وہ تقطعت بہم الاسباب، اتنے رشتے ناتے تھے وہ سب کٹ جائیں گے. آگے کیا بیٹا؟ شاباش، اللہ بھلا کرے مدرسہ کا. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. کیا پڑھا بیٹا شروع سے؟ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. کاش اچھا اسی پر عطف ہے. کس پر؟ ارے لو ان لنا کرتن، یہ جواب ہے تمنی کا، اور تمنی کے جواب میں فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. فرماتا قرآن کو کہیں گے اتباع کرنے والے اگر ہمیں دنیا میں پلٹنا ہوتا تو ہم ان سے اظہار بیزاری کریں گے، اظہار بیزاری کرتے کما تبرؤ منا، جیسے کہ آج ہم سے یہ اظہار بیزاری کر رہے ہیں. بس سمجھ گئے بیٹا؟ اب یہ آیت کریمہ ہے جس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب یہ وہ من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، اسی پر ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ حضور نے فرمایا اور ایک کلمہ مجھ سے سنو.
اللہ اکبر. ایک کلمہ حضور نے فرمایا, وسیم میں سے بتا رہا ہوں, ادھر دیکھو, ایک کلمہ مجھ سے سنو. کس نے کہا؟ عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے کیا فرمایا اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ایک کلمہ مجھ سے سنو. وہ کلمہ کون سا ہے؟ دونوں باتیں مجھ سے سنو. اللہ اکبر. نہیں سمجھے بیٹا؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالی کے سوا بتوں کی پوجا کرے وہ جہنم میں جائے گا. کیا جو انسان وہ کون جہنم میں جائے گا؟ یہ کس نے فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرا کلمہ سنو. میں یہ کہتا ہوں جو انسان اللہ تعالی کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اس کا انتقال ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. ارے کیا جو انسان وہ یہ مجھ سے سنو کس نے کہا؟ اس لیے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے, جو شریک ٹھہرائے وہ جہنم میں جائے گا. جو شریک ٹھہرائے, اور جب موصوف پر حکم لگتا ہے تو علت صفت ہوتی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں وہ جائے گا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا. تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا. یہ مجھ سے اس نے کہا یہ اس لیے کہ جہنم میں جو جائے گا اس کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ سب جنتی میں جائیں گے. صاحب اس کو کم سمجھ میں آ رہا ہے, کوئی دقت تو نہیں ہے. ازدادن, اندادن کے معنی ازدادن, واحد وند. شقیق بن ابی بن سلمہ ابو وائل کوفی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے خاص شاگرد ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر فخر کرتے تھے ابو وائل پر, اور ان کی تعریف کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود ابو وائل رضی اللہ کہ حضور نے فرمایا, حضور نے ایک کلمہ کہا وقلت اخرى, بولو وقلت اخرى, ملا وسیم ملا, وقلت اخرى, میں دوسرا کلمہ کہہ رہا ہوں, دوسرا کلمہ. حضور نے فرمایا من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت انا, اور میں کہہ رہا ہوں من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنہ, وہ جنت میں جاتا. باب یا ایھا الذین آمنوا سے بیٹا آگے چلیے.